31 اگست 2021 بروز منگل۔ 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ شکریہ۔ اب آپ ہمارے پروگرامز نہ صرف یوٹیوب بلکہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ میاں محمد افضل زاہد صاحب سابق صدر جماعت احمدیہ چک سکندر وفات پا گئے۔ طالبان سے مذاکرات کا مطلب انہیں تسلیم کرنا نہیں، فرانسیسی صدر۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ کی تصویر پہلی بار منظر عام پر۔ امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے افراد عام شہری نکلے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا طالبان کے بارے میں بڑا انکشاف۔ کویت میں نکر نما لباس پہن کر اذان دینے والے مؤذن کے خلاف کارروائی۔ سبزے کے قریب رہیں، فالج اور دیگر دل کے امراض کو دور بھگائیں۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یہاں ہمارے پاس آپ کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ میاں محمد افضل زاہد صاحب سابق صدر جماعت احمدیہ چک سکندر ربوہ میں وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم انتہائی دلیر اور بہادر انسان تھے، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، انتہائی متقی اور صاحب علم بزرگ تھے۔ انہوں نے جماعت احمدیہ چک سکندر کی قیادت انتہائی مشکل حالات میں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے آگے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ مرحوم جماعت احمدیہ چک سکندر کے لیے بازو شمیر زن تھے۔ ان کا جنازہ تدفین ربوہ میں 31 اگست بروز منگل کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے ہوگا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ فرانس طالبان کے افغانستان سے شہریوں اور خطرے سے دوچار افراد کے انخلاء پر بات چیت کر رہا ہے، جو کہ طالبان کو ملک کے نئے حکمران کے طور پر تسلیم کرنے کی نشاندہی نہیں کرتا۔ ہم نے افغانستان میں انخلاء کو آپریشن کرنا ہے۔ اس وقت سارا کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں عمل نقطۂ نظر سے یہ بات کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب طالبان کو تسلیم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے اپنی شرائط رکھی ہیں۔ دوسری جانب 10 ممالک کے گروپ کو یقین دہانی کروائی۔ وہ غیر ملکیوں اور افغانوں کو جن کے پاس سفری دستاویزات ہیں وہ امریکی انخلاء کے بعد بلا روک ٹوک سفر کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ مذکورہ گروپ میں امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور فرانس بھی شامل ہیں، لیکن چائنا اور روس شامل نہیں ہوں گے۔ طالبان نے امیر ملا ہیبت اللہ کی ایک تصویر شیئر کی ہے۔ تصویر میں امیر ہیبت اللہ نہایت ہی خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں اور قریب ہی قہوہ کی پیالی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تصویر سے گمان ہوتا ہے کہ امیر طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ امیر ملا ہیبت اللہ شروع سے ہی قندھار میں موجود ہیں اور افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے تک کی نگرانی اور سربراہی کر رہے ہیں۔ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، جو کبھی عوامی سطح پر سامنے نہیں آئے، افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ قندھار میں موجود ہیں اور وہ جلد ہی عوام کے سامنے آئیں گے۔ افغانستان میں کنٹرول کے بعد سے طالبان کے اکثر رہنما کابل واپس آ چکے ہیں، جو اس سے قبل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے،
لیکن طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ واپس آنے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں لائے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ طالبان کے مرکزی ترجمان نے ملا ہیبت اللہ کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ کابل: ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے افراد عام شہری تھے، جن میں سے 6 بچوں سمیت 9 افراد مارے گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق گزشتہ روز کابل میں جس گاڑی کو امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا تھا اور اس میں سوار شخص کے بھائی نے دعویٰ کیا کہ گاڑی میں تمام افراد عام شہری تھے، جنہوں نے حملے کے بعد گاڑی میں آگ بجھانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب امریکی حکام نے کہا کہ ہمیں اس کارروائی پر بے حد افسوس ہے۔ افغانستان پر قبضے کے بعد امریکہ کو چھوڑے گئے $50 بلین کا فوجی ساز و سامان افغان طالبان کے ہتھے چڑھ گیا، جبکہ ان سے انخلاء سے قبل امریکہ کے لیے معاونت کرنے والے افغان شہریوں کا حساس کے ساتھ بایو ڈیٹا بھی طالبان کے قبضے میں ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے امریکی کانگریس کے رکن اور سابق نیوی اہلکار جن بینکس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے بعد ہزاروں افغان شہری حساس کا بایو میٹرک ڈیٹا افغان طالبان کے ہاتھ بک چکا ہے، جن میں فنگر پرنٹس اور آنکھوں کا اسکین ہے اور دیگر بایو ڈیٹا بھی شامل ہے۔ انہوں نے امریکی حکام پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے کہ ہم نے خود معلومات اور ڈیٹا اپنے ہاتھوں سے دے دیا، جنہیں خود ہم نے طالبان سے لڑائی کے لیے تیار کیا تھا۔ منظر عام پر آنے والی اطلاعات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ امریکی شہریوں نے گرین کارڈ ہولڈرز اور افغان طالبان کی معاونت طالبان کے ساتھ فہرست بنائی تاکہ انہیں جلد از جلد ایئرپورٹ کے اندر رسائی اور انخلاء کو تیزی سے مکمل کیا جا سکے۔ امریکہ کو اس بات کا یقین ہے کہ $85 بلین امریکی سے زائد قیمتی فوجی ساز و سامان طالبان سے واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ یہاں دوستو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی فوجی دستوں کے افغانستان سے روانہ ہونے سے پہلے بند گاڑیاں اور 15,000 سے زائد فالتو آلات طلب کر لیے گئے، جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ افغان شہری ان سے منافع کمانے کے لیے فروخت کر دیں گے، تاہم چیزوں کو تباہ نہیں کیا گیا۔ اطلاعات منظر عام پر آنے کے بعد امریکی آرمی کو اس بات کے خدشات لاحق ہو گئے کہ اس کے باوجود نہ صرف انہیں مخالفین کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، امریکی حکام کا خدشہ ہے کہ بایو میٹرک طالبان امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے اداروں کی نشاندہی کرنے والوں کی انتقام کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان بایو ڈیٹا ڈیوائس کا ڈیٹا چیک کرنے کے لیے معاونت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کی کوئی انٹیلی جنس فورس مدد کر سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ عالمی لڑائیوں میں ایسی بایو میٹرک چیزیں استعمال کرتا رہا ہے جن میں فوجی ساز و سامان میں ہیلی کاپٹر اور جدید اسلحہ شامل ہے۔ 75,000 فوجی گاڑیوں کا تخمینہ ویڈیوز کی بنیاد پر تیار کیا گیا جو سوشل میڈیا پر سامنے آئی۔ ان گاڑیوں پر سوار ہو کر طالبان نے افغانستان کے کئی علاقوں میں سے اپنے اقتدار کو مسترد کیا تھا۔ افغانستان سے روسی ساختہ کلاشنکوو اتنی تعداد میں نہیں جتنی تعداد میں امریکی ساختہ رائفل M16 نظر آ رہی ہیں۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ طالبان کے پاس اس وقت چھوٹے لائٹ اور 6 لاکھ طیارے موجود ہیں، جبکہ 2 طیارے بھی افغان طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور کانگریسی رہنما نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایسی صورت میں ممکن ہی نہیں کہ ہتھیار افغان طالبان سے واپس لے سکیں۔
کویت میں وزارت اوقاف نے شارٹس پہن کر نماز کے لیے اذان دینے کے جرم میں مؤذن کو معطل کر دیا اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کویت کے موقع پر کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ مسجد میں مؤذن عبداللہ بن جعفر کے نامناسب لباس پہننے پر اذان دینے پر معطل کیا گیا۔ اس اذان کی ایک مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی نشر کی گئی ہے، جس میں مؤذن کے شارٹ پہن کر نماز کے لیے اذان دینے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ مسجد کے علاقے میں رہنے والے متعدد ٹوئٹر صارفین نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، لیکن کسی نے کہا کہ مؤذن مسجد کی صفائی کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے نامناسب لباس پہن رکھا تھا، پھر اس نے اسی حالت میں اذان دے ڈالی۔ اگر آپ کے گھر کے دائیں اور بائیں سبزہ اور درختوں کی بڑی تعداد موجود ہے تو اس امر کا بھی امکان ہے کہ آپ فالج اور امراض قلب سے دور رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کا موڈ بھی خوشگوار رہے گا۔ اس بات کا انکشاف ایک اہم ترین تحقیق سے ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گھر کے چاروں اطراف درخت، پودے اور گھاس سے امراض قلب اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے، بلکہ دوسری تحقیق کے مطابق بڑھتے ہوئے نوعمر بچوں کی ذہنی اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ نیامی یونیورسٹی کے پروفیسر نے اپنی تحقیقات کے بعد کہا کہ آپ کے دائیں بائیں جتنا زیادہ سبزہ ہوگا، دل کی بیماریوں اور عمر کے لیے معذور کر دینے والے فالج کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہوگا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سب انسانوں پر مثبت افراد کا یہ تعلق صرف 5 سال سے کم عرصے میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سڑکوں اور خالی جگہوں پر سبزہ لگایا جائے۔ اس تحقیق میں 2,39,558 ایسے افراد کو شامل کیا گیا جن کی عمر 65 برس یا اس سے زائد تھی۔ سارے لوگ نیامی کی ایک مخصوص علاقے میں 5 سال تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے، یعنی 2011 سے 2016 تک انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ اس دوران ہونے والے دل کے امراض، دھڑکنوں کی تبدیلی اور دیگر امراض دل کی باقیات کو نوٹ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ بلند ترین سبزے والے علاقے میں رہتے تھے وہ دیگر علاقوں میں رہائشی افراد سے امراض قلب کے خطرے سے 16% کم شمار تھے۔ اس کی وجوہات میں بتاتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سبزہ دماغی تناؤ کو دور کرتا ہے، دوسری جانب درخت فضائی اور شور کی آلودگی کو کم کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ سبزہ پرندوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔